تھوڑا بتائیں شکیب صاحب کا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا شکیب جلالی یہی تو بات ہے. دیکھیں نا وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس مطلب قوم کو شکیب جلالی کا اگر نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے شکیب نے تو نہیں اپنے آپ کو چھپایا نا. تو اتنا اس کمرشلزم اور لیک آف پرپز اور یہ دکھاوے کی دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے ہیروئزم کو ڈھونڈتے ہیں اور ہیرو میں تو مل جاتا ہے مگر وہ 2 منٹ کا ہوتا ہے، جیسے شو بزنس میں ہوتا ہے. کسی بھی ایک شو بزنس کی کسی بھی ہیرو کی ہیروئن کی 5 منٹ سے اوپر عزت نہیں ہے، بیکاز وہ ڈیپ ذہن کے ڈیپر لیول پہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ ایک سیلفی کی اوقات ہے اس کی، بیکاز ہی از ناٹ ایکچولی کازنگ اینی چینج. اینڈ وہ کلیم بھی نہیں کرتے نا کہ ہم چینج کر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس دیکھنا دکھانا ہے سب. اصل میں جس نے فلسفہ جو یورپین، خیر یورپین تو میں نہیں کہوں گا، رشین ہی ہے جسے میں صحیح سیریس لیتا ہوں، کیونکہ رشین فلاسفرز اوریجنل فلاسفی اوریجنل تھاٹ پروڈیوس کر رہے تھے. اور 2-3 ہی ہیں، خیر میں ڈوستویفسکی کو زیادہ ہی ریٹ کرتا ہوں، میں تھوڑا بائس بھی ہوں اس لیے بھی مجھے پتہ ہے اس کو چیک میں رکھنا پڑے گا. مگر جس طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ انسان کو، فرد کو، اس کے ذہن کو، اس کی دنیا کے اندر پوزیشننگ کو یہ بندہ نے جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، وہ واقعی میں اس کے قریب بھی نہیں جو جہاں پہ شکیب جلالی دیکھ رہا تھا. اور اس کے ریئیکشن میں پھر میں اگر آپ سے فلاسفی کی بات کروں گا، نیچرل ہے آپ آگے سے فلسفے کا ہی جواب دیں گے، چاہے آپ اس کے انکوائری میں ہی کوئی سوال کریں. سو آئی ڈائریکٹ دا ٹون. اس طریقے سے بڑے جو ہے نا بزرگ، وہ قوم کو ڈائریکٹ کر دیتے. تو میں اسکول میں تو خیر ایک پھر شعور ہوتا ہے، میں مطلب ارلی اسکول کے ایجز میں اس طرح کی شاعری میرے گھر میں ہو رہی تھی کہ جس کے تھرو آپ اب میں بہت کترا رہا ہوں شعر سنانے میں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں خالی میں اس کا بیانیہ بتا دوں، کیونکہ ہماری قوم شعر سے آری ہو چکی ہے نا. نہیں سر ضرور سنائے. میں اس لیے بھی سننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو ٹائم ہے نا، تو اس ٹائم یونیورسٹیز کے اندر پیک پہ ہیں، قوالی نائٹ اور وہ ساری چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں شاعری مر گئی ہے، جو کہ بالکل درست بات ہے. پاکستان سے شاعری پروڈیوس نہیں ہو رہی، لیکن اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ تو سمجھ لے کہ پروڈیوس ہو رہی ہے بہت زیادہ. جو ہیں بڑے نئے سٹارز ہیں، نئے سیلیبریٹیز جو ہیں، اس میں 2-3 شعراء ہیں، میں نام خیر نہیں لوں گا، لیکن اس وقت پورے جو ہیں وہ نام لیں میرے ریڈار میں ہے کہ پورے ویکس چل رہے ہیں وہاں پہ. علی زریون اور تہذیب حافظ سے لے کے اس ٹائم سیلیبریٹیز ہیں، ریڈار میں نہیں آئے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ آج کل میرے ریڈار میں ہیں. اختر عثمان صاحب میرے ریڈار میں ہیں، ریئل پوئٹ رائٹ ناؤ. دریاب ہاشمی میرے ریڈار میں ہیں. آئی تھنک از دا فائنسٹ پوئٹ الائیو رائٹ ناؤ. بٹ وہ جب تک سوچ کو ٹریگر نہیں کرنا اوریجنل تھاٹ. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کمپیریزن ملے. لاہور میں شعر لکھا جا رہا ہے، غزل لکھی جا رہی ہے، اور ایک غزل الاسکا میں لکھی جا رہی ہے. آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے تھاٹ پروڈیوس کی جاتی ہے. شکیب کا جو شعر جہاں سے میں نے شاعری کے اندر غوطہ خود لگایا تھا نا، وہ تھا ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. واہ، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. واہ. ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوش نما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر. یہ شکیب صاحب ادھر لکھ رہے تھے، اور اس کے اوپر ادیم صاحب جو تھے نا، وہ ان کے انفلوئنس میں تھاٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، وچ چینجڈ مائی بردرز ایوری ونز اسٹائل آف تھنکنگ. وہ کہتے ہیں کہ بادل سے کھیلتی رہیں پختہ عمارتیں، بادل سے کھیلتی رہیں پختہ عمارتیں، بجلی گری تو شہر کے کچے مکان پر. بجلی گری تو شہر کے کچے مکان. جی. تو چھوٹا سا ایک چراغ بجھانے کے واسطے، چھوٹا سا ایک چراغ بجھانے کے واسطے ٹھہری رہی ہے رات میرے سائبان پر. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ جب آپ میں نے جب فلسفے میں واقعی میں چھلانگ مطلب تفصیل سے کی نا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھی بھی آپ نے؟ نہیں. آپ نے ضرور پڑھنی ہو. یہ قوم کو چینج کرنے کے پیچھے نا یہ بہت بڑا ایک روس کی پوری قوم چینج کی اس نے، پورے روس کیا پوری دنیا کو اس نے انفلوئنس کیا ہے کہ جس طریقے سے اس نے ایک بندے کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے پوری قوم کے ہر فرد کو کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو سب سے بڑی سزا اس گناہ کی آخرت میں یا
کورٹ کچہری میں یا پولیس میں یا جیلوں میں یا گوانٹانامو بے میں یا سائبیریا کی جیلوں کی بجائے سب سے بڑی سزا جو اصل میں سب سے زیادہ تکلیف دے وہ مجھے اپنے اوپر خود نافذ کرنی ہے. یہ فلاسفی جو ہے نا یہ پاکستان میں ابھی تک نہیں کوئی دے سکا. ہمیں اپنے گناہوں پہ اپنے اندر ہی ندامت ختم کر دی گئی. جس قوم میں ایک لڑکے یا لڑکی کو تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی نا تنہائی میں, وہ قوم اصل میں مردہ قوم ہے. اور اس کو جگانے کے لیے وہ کیریکٹر بلڈ کرنا پڑتا ہے, وہ کیریکیچر کریٹ کرنے پڑتے ہیں. وہ پہلے تو وہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا کہ تو نے گناہ کر دیا, اور اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ تو نے اس کو جسٹیفائی کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بجلی کا میٹر لگانے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک, ریڈی پہ آلو لینے سے لے کے مسجد کے مولوی تک سب 2 نمبر ہیں, رشوت لیتے ہیں اپنے مفاد. یہ کہنا یہ تو سمٹم ہے. کاز کیا ہے اس کی؟ کاز اس کی یہ ہے جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے, کہ آپ اکیلے میں اگر اتنے ہی مومن نہیں ہیں جتنا لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر آپ منافق ہیں. دوستیفسکی یہاں پہ لکھ رہا ہے 1860 میں, اور 1400 سال پہلے میرا حسین کیا بتا رہا ہے علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جبرائیل امین نبی السلام نے مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ٹانگیں مبارک ایسے سیدھی کی, تو جبرائیل امین نے اسی وقت نبی السلام سے شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ کو اکیلے میں بھی اللہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگوں کے ساتھ. تو ایک دم نبی السلام نے اپنی ٹانگوں مبارک فولڈ کر لی. خیر نبیوں کی تو کیا ہی میٹرکس ہوتی ہے نا. سو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کو, ابو بکر صدیق کو, جیسے آپ ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس بابے کو میں آپ پیسے دینا بند کرنے لگا ہوں کہ جس نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی. اور آیت آئی اللہ تعالیٰ کی کہ جو دے رہے ہو نا, جس کی ہیلپ کر رہے ہو, جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ مدد کرنا بند نہ کریں. مطلب کلینزنگ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کن سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے سامنے شرمندہ ہو سکتا ہے. اسلام وہ سٹینڈرڈ ہے جو اکیلے میں آپ کو اپنے سامنے شرمندہ کر سکتا. یہ اصل میں اسلام کی خوبصورتی جو کسی اور فلسفے میں نہیں ہے, کسی قانون میں ہو. قانون صرف لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اسلام آپ کے اور آپ کے اپنے بیچ میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا نا, اپنے نفس کو تو پہچان. وہ ہے وہ ایک الگ سے ایک مخلوق ہے, وہ آپ کو آپ کے سامنے شرمندہ کیوں نہیں کر رہا. سو یہ ہے وہ شکیب کا شعر, ہم جنس اگر ملے نا کوئی آسمان پر, بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. بالکل ایسی ہے. تو یہ ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں پارک ٹی ہاؤس پاور جنریٹر تھا. اور شکیب میں تو وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت, وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت, میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت. اکیلا تھا اور سائے بہت. شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے, شکیب کیسی اڑان اب وہ پر ہی ٹوٹ گئے, کہ زیر دام جو آئے تو پھڑ پھڑائے بہت. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف اکیلا بندہ اپنے سامنے شرمندگی کی داستان بتاتا ہے کہ میں وہ اضطراب سمجھیں آپ. یہ جو دوستیفسکی یا اینی ادر ٹام ہابس یا جان لاک, یہ بیچارے کوششیں کر رہے ہیں, اور ہمیں 1400 سال پہلے یہ کرینہ بیس کے اندر سیٹ کیا گیا ہے کہ تو خود سب سے بڑا منصف ہے اپنا, تو سب سے زیادہ تو ٹارچر کرے گا اپنے آپ کو کہ جب تجھے خود, کیونکہ ہر انسان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کیا سٹنٹ مارا, میں نے کیا گناہ کیے. دنیا میں اپنی سگی ماں, اپنی سگی بیٹی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, مگر آپ اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے. تو اگر آپ اپنے سامنے ہی جسٹیفائی کرنا شروع ہو جائیں تو پوری قوم تباہ ہو چکی ہے. اب آپ اتنے بڑے خبیث بن چکے ہیں کہ آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اصل میں جہاں پہ کٹہرا کھڑا کرنا ہے وہ انسان کا اس کے سامنے, اس کے اوپر آپ مجھے ایک کتاب دکھائیں پاکستان میں
ایک لیجسلیشن بتائیں, ایک مطلب ایک لیکچر بتائیں کسی عالم کا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از اے بگر پرابلم. یہاں سے چینج کریٹ ہونی ہے, اور وہ تب ہونی ہے جب پہلے یہ کانسیپٹ تو دیا جائے, پھر اس کی ٹریننگ میکینزم ہے وہ دی جائیں, اور پھر اس کے مہرے ڈھونڈے جائیں کہ یہ کون کون سے بندے ہیں جو اس چیز کو چینل کر سکتے ہیں, جن کی لوگ بات مانیں گے. میری تو نہیں بات مانیں گے سارے. تو اس لیے نا اگر آپ انفلوئنس میں بھی فلسافیکلی کریکٹ لوگوں کے انفلوئنس میں بھی ہیں تو آپ فلسافیکلی کریکٹ ہی رہتے ہیں. آپ اگر فلسافیکلی ہالو لوگوں کے انفلوئنس میں رہیں گے تو آپ فلسافیکلی ہالو رہیں گے, آپ ڈیپر لیول کے اوپر انسان بنے ہی نہیں ابھی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں مناظرے دیکھتا ہوں علماء کے, یا لیفٹ رائٹ کی لڑائیاں, یا سوشلزم ورسز لبرلزم, اور لبرلزم ورسز اسلامزم, اور میں یہ سوچ رہا ہوں صرف باتیں. آپ نے ایک فرد کو اس کے اندر ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دیا ابھی تک, وہ دولت اس کے اندر لگی ہی نہیں, تو آپ نے کیا پوری دنیا میں اسلام کا قانون نافذ کرنا ہے؟ اسلام کا قانون نافذ کرنے سے کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھاگ جائیں گے. جو اندر سے ہالو ہے, وہ باہر کے پریشر کے خلاف ریبیلین کرنا اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے. جو چیز مجھے نہیں پسند یا میرے سے ریزونیٹ نہیں کرتی, میں اس کے خلاف سب سے پہلی کاوش میں خود اپنے اندر سے جنریٹ کرتا ہوں. سو ایک بندے کو اندر سے کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ خود کیوں نہیں شرمندہ تو. ہاؤ آر یو اے ہیرو آف یور اون مووی وین یو آر ایکٹنگ لائک اے ویلن ان فرنٹ آف یور اون یور سیلف اینڈ پیپل. یہ تمہیں کس نے ہیرو بنایا؟ اور وہ ہیرو ہیں ہم ایسے بندوں کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ جو, میں اسی لیے تو اوپنلی بات کرتا ہوں کہ آپ نے نواز شریف جیسے بندے, یا شیخ رشید جیسے, جو منہ پہ کہتا ہے پوری دنیا کو کہ میں تو زانی ہوں, جو کھلے عام کیمرے پہ کہتا ہے میں شادی کیوں کروں, میں تو روزہ نہ کرتا ہوں, اس کو اگر آپ جسٹیفائی کر بیٹھیں تو اکیلا لڑکا پنڈی میں اکیلے میں کیسے شرمندہ ہوگا؟ اٹ از سچ اے پرپوسٹس کرائم کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ پوری قوم کی بیٹیاں آپ نے ننگی کر دی ہیں. اگر آپ نے ایسے بندے کو اسی وقت سزا نہیں دی تو اسی وقت سزا دے کہ لڑکوں کے سامنے سزا دی جائے کہ ایسی چیز کو کا انجام کیا ہونا چاہیے, اس جملے کا انجام کیا ہونا چاہیے. سوچیں تو صحیح, اس قوم کی بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں جس قوم کے لیڈر کہتے ہوں کہ میں نے اس لیے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں تو روزہ نہ کرتا ہوں, اور لڑکے کہہ کے لگا رہے ہیں اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لڑکیاں بھی ہنس رہی ہوں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا نقصان ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس قوم نے, اس گورنمنٹ نے پاکستان کو کتنے سال پیچھے کر دیا. اس بھائی صاحب نے مسلمانوں کو 1450 سال پیچھے کر دیا. جاہلیہ کے مکہ میں والی بات ہوتی تھی.